جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ آج بڑی ایک اہم بات سامنے آئی کہ پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خطاب کیا سینٹ سے، اور انہیں باقاعدہ ریسیو کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ رضا ربانی خود تشریف لے گئے، اور انہوں نے عدلیہ اور عدلیہ کے نظام پر بات کی۔ پاکستان میں لوکل باڈی کے الیکشنز جو ہیں پنجاب اور سندھ میں بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ نون لیگ پنجاب میں کامیاب رہی اور پیپلز پارٹی سندھ میں کامیاب رہی۔ دوسرا مرحلہ سر پر ہے اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو خطاب تھا تاریخ میں پہلی مرتبہ سینٹ میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ سر خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے پاس ہر طرح کا نالج ہوتا ہے، اور ہم جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ اور ہمایوں مندخیل صاحب، سر خوش آمدید۔ انڈیا والے شو کے بعد آپ پاپولر ہو گئے ہمارے ہاں۔ سر میں تاج حیدر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ آج پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان سینٹ آئے، ایک خوشائن بات ہے کہ چیف جسٹس خود آئے اور سینٹ میں خطاب کیا۔ انہوں نے قانون کی بات کی، قانون کی بالادستی کی بات کی، تو چیف جسٹس کے بقول کچھ چیزیں ہمارے ہاں ابھی بھی لیک کر رہی ہیں، انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، بلوچستان میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کہی انصاف کی، عدل کی، اور لوگوں تک جو انصاف پہنچ رہا ہے اس حوالے سے آپ اس سے ایگری کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ محترم چیف جسٹس کا وہاں تشریف لانا جی خود جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منتخب اداروں میں اور عدلیہ کے اندر ایک کشمکش رہی ہے، اور بدقسمتی سے جو یہاں پہ فوجی آمریت آتی رہی ہے تو اس کو بھی پہلے عدلیہ جو تھی اسے جائز قرار دیتی رہی ہے، تو یہ ایک کشمکش کا باعث ایک بہت بڑی یہ ہے۔ آج محترم چیف جسٹس تشریف لائے اور وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تشریف لانا ہی ایک بہت نیک شگون ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اداروں کے درمیان گفت و شنید ہوگی اور آپس میں بات ہوگی، اور یہ مختلف شاخیں ہیں، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، تو ان کے درمیان جتنی بھی گفت و شنید ہوگی تو اتنا ہی ریاست کا نظام بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو بڑا ضروری ہے۔ اچھا تاج صاحب، آپ انٹیریئر سندھ بڑا گھومتے ہیں پولیٹیکلی، پیپلز پارٹی کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے، سیاسی کریئر بھی، انٹیریئر پنجاب کو بھی آپ جانتے ہیں، سندھ کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں آج بڑی ایک اہم بات کی ہمارے چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا کہ 80% جو ایک فیصلے ہوتے ہیں مختلف ایشوز پہ، وہ جرگہ میں ہو جاتے ہیں، پنچایت میں ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ایک صاف شفاف انصاف نہیں پہنچ پاتا۔ تو کیا ایسا ہے پاکستان میں کہ 80% ہے، اور 2015 میں ایسا ہو رہا ہے کہ عدلیہ کا نظام ہوتے ہوئے ہم ابھی تک جرگہ اور پنچایت میں پھنسے ہوں؟ نہیں، دیکھیے اس میں کیونکہ یہ جو ہول ہاؤس کمیٹی چیئرمین رضا ربانی نے پورے ایوان کو ایک کمیٹی میں بدل دیا، اور اس کے بعد یہ تیز تر انصاف پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کس طریقے سے کم خرچ اور تیز تر انصاف کیا جا سکے، تو اس میں ایک اتفاقی رائے پایا جاتا ہے ہر جگہ کہ جو پنچایت کا نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو بنایا جائے، یعنی یہ کہ جو مطلب پنچایت ایگزسٹ کرتی رہے گی؟ نہیں، پنچایت نہیں ہے یہاں، ہاں، اور اس کی ایک انفارمل شکل کہ وہاں پہ گاؤں کے بڑے بیٹھ گئے، سردار بیٹھ گئے، انہوں نے کر لیا، لیکن ایک پنچایتی اگر نظام ہے جس میں کہ منتخب لوگ آ رہے ہیں، تو بہت سے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقامی سطح پہ طے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ جو میں نے تجاویز دی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو سول نوعیت کے مقدمات ہیں، کاروباری نوعیت کے مقدمات، تو وہ چیمبر کے اندر ایسی مفاہمتی کمیٹیاں ہوں، ریکنسیلیشن کمیٹیاں، جو دونوں کو بٹھاتی ہیں۔ تو یہ وہیں پہ نہیں ہو رہا، وہ جوڑیا بازار میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ جائیں گے اپنے بینک کے پریزیڈنٹ کے بعد اور کہیں گے یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی آربیٹریشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب، لیکن یہ کہ اس میں ظلم کا عنصر نہ ہو، اس میں انصاف کیا جائے، تو اس سے مطلب جو ایک عدالتی سسٹم کا نظام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملے گا، وہ پنچایت اور جرگہ سے ملنا شروع ہو۔ جرگہ وغیرہ تو بالکل ہی قبائلی ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو نظام اقدار ہے وہ بھی قبائلی ہے. اور قبائلی نظام اقدار یہ ہے کہ جیسے کراچی میں بجلی کا نظام ہے کہ میں نے بل نہیں دیا سزا آپ کو ملی. منکو کھیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر جرگہ کے حوالے سے کیونکہ آپ بہت بہتر بتا سکتے ہیں, جرگہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف لوگوں کو مل جاتا ہے؟ جو چیف جسٹس نے کہا کہ 80% جرگہ اور پنچایت میں رہتا ہے, اگر وہ عدالتوں میں آ جائے گا تو انصاف کی فراہمی اور آسان ہو جائے گی. دیکھیں انصاف جرگہ میں ملتا ہے, کافی حد تک ملتا ہے, میں نے دیکھا ہے. وہ یہ بات بھی تاجدر صاحب کی صحیح ہے کہ اس میں کبھی کبھار اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ایک دوسرے, لیکن اس کے اپنے وہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سستا اور فوری انصاف کا ذریعہ ہے. جو آپ کے گاؤں کے اندر لوگ ہیں, جو آپ کے ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں, چھوٹے ٹاؤن وغیرہ میں, ان کا ٹائم بھی بچتا ہے. ان کا دیکھیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جائیں شہروں میں رہیں, شہر تک جائیں, کیونکہ آپ کے کورٹس جو ہیں وہ تو آپ کے شہروں میں ہیں, اور وہاں پہ جا کر کے وکیل کریں. اتنے غریب آدمی جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, جو کہ روزانہ کماتا ہے, روزانہ کھاتا ہے, وہ کہاں سے اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب پہلے انصاف سستا کریں, لوگوں کو ایکسیس دیں, اس کے بعد انصاف کی عدالتوں کی بات کریں. ہاں یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فارملائز کریں. جیسے تاج صاحب نے کہا کہ جی اس وقت انفارمل شکل میں, کہ جس کو آفیشلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, گاؤں کے بڑے ہیں, سردار ہے, نواب ہے, ملک ہے, چودھری ہے, وڈیرا ہے, یہ سارے کر رہے ہیں. اب وہ وڈیرے کا کبھی انصاف کبھی اچھا ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک مثال تھی, ایک سسر اور داماد کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اس نے داماد کے والد کو اپنا ثالث انہوں نے بنا لیا. وہ جو والد صاحب نے وہ اس سے پیسے کھا لیے اور فیصلہ جو ہے نا اس کے سسر کے حق میں کر دیا. تو اس نے بعد میں کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے وہ جھگڑے کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرا جو ثالث تھا وہ بے ایمان ہو گیا. تو باپ نے اس کو ایک گالی دی کہ پیسے نہیں دے سکتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جی ثالث بے ایمان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو تاج صاحب نے بات کی کہ کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کوئی چوری کرے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے. نہیں, وہ قبائلی, میں نے کہا کہ پورے علاقے کو سزا مل جائے. ہاں تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو قدم اٹھاتے ہیں, دیکھیں کے پی کے میں ہم نے ایک وہ شروع کیا تھا کہ جی موبائل کورٹس, وہ بھی ایک اچھا حال ہے کہ جی آپ کورٹس کی جہاں پہ اب جرگے کی بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جی کمپلیکیٹڈ کیسز حل کر سکے, لیکن کافی حد تک سستا اور فوری انصاف مل جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے اور اس میں وہاں کی لوکل آبادی کا بھی اعتماد ہوتا ہے, جیسے سندھ میں پنچایت کا اور کے پی کے اور بلوچستان میں جرگوں کا میرے خیال میں. جی اس میں یہ بھی ہوتا ہے. دوسرے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ عدالت میں ہر چیز ثابت نہیں کرنی پڑتی. وہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بعض اوقات سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز کو عدالت میں معلومات پہلے سے ہوتی ہے, لیکن عدالت میں اس چیز کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ سب جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار زیادہ بات نہ کر, ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے تیرے کتنے انوالومنٹ ہے, تو وہ پھر مان جاتے ہیں اور وہ اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں. تاج صاحب آج چیف جسٹس کا آنا, آپ کس کو کریڈٹ دیں گے, ان کو وہاں بلانا اور پھر خطاب ان کا کرانا؟ دیکھیے کریڈٹ دونوں طرف جاتا ہے. اور ابتدا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی جب سینیٹر رضا ربانی کو انہوں نے وہاں بلایا. ٹھیک ہے. اور چیئرمین صاحب نے بات کی جج صاحبات سے, اور ایک طریقے سے یہ پھر خود تشریف لائے. اور میں تو ان کی اردو سے متاثر ہوں. مادری زبان اردو ہے, لیکن مادری زبان اردو والے اردو بول نہیں پاتے. جس طرح مادری زبان سرائیکی اور سندھی والے نہیں بول پاتے. مادری زبان میری بھی اردو ہے, میری اردو بہت کمزور ہے, لیکن محترم چیف جسٹس نے بہترین اردو کے اندر, خاص طور سے جس سروانی سے وہ اصطلاحات کا ترجمہ کرتے جاتے تھے, وہ بہت متاثر کرنا. ٹھیک ہے. چند بنیادی باتیں ہیں. ریاست کی ذمہ داریاں بہت گفتگو کی. بات یہ ہے کہ ریاست ہمیشہ طبقہ بالا کی حمایت کرتی ہے, جو ہماری ملک میں نہیں, دنیا کے ہر ملک میں. یہ میں نہیں ڈائریکٹلی وہ لوگ جو پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں, نہیں پارلیمنٹ نہیں ہے اس میں. جو ریاست کا ڈھانچہ ہے یعنی بیوروکریسی اور یہ تمام چیزیں, وہ ہمیشہ طبقہ بالا کے لیے کام کرتی ہے, ہر ملک کے اندر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ منتخب نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے مفادات کا تحفظ وہ ہے, کیونکہ انہیں ہر 4 سال 5 سال کے بعد عوام کے پاس جا کے ان کا اعتماد لینا ہوتا ہے. تو اس لیے ریاست کے جو 2 حصے ہیں, منتخب اور غیر منتخب, تو اس میں غیر منتخب حصہ ہمیشہ اور ہر ملک میں, یہ میری شکایت نہیں ہے, لارڈ رسل نے یہ بات کی,
وہ ہمیشہ اشرافیہ کے ساتھ جائے گا. لیکن اب یہ اس روشنی میں، اس پس منظر میں یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو منتخب ریاست کے لوگ ہیں، جو ریاست کا منتخب حصہ ہے، وہ عوام کے مفادات کے لیے کام کرے. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں بازو کے لوگ آتے ہیں، اور دائیں بازو کے لوگ آ کے پھر وہی طبقہ بالا کی سیاست کرنے لگتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک تدریجی تبدیلی آئے گی، آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا منوفل صاحب، چیف جسٹس کا وہاں جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا آپس میں مل کر کام کرنا، اور بڑے سپریم ہمارے جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، آرمی اور عدلیہ، اگر یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے کام چلائیں گے تو ایک مضبوط جمہوریت کی طرف ہمارا ایک قدم بڑھے گا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے گا. کیونکہ اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں اس ملک کی، تو ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے جب کو کیا اور ٹیک اوور کیا تو اس کو ویلیڈیٹ کورٹس نے ہی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈوگر صاحب نے ان کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین میں بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، جو ان کا اختیار بھی نہیں تھا. آئین میں امینڈمنٹ تو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ پھر جیسے تاج صاحب نے کہا کہ پچھلے ایڈمنسٹریشن میں ان کی حکومت میں وزیر اعظم اور ان کی گورنمنٹ پوری لاگر ہیڈز ود دا کورٹ تھی، ٹھیک ہے نا. ہر روز سوئے موٹو اور یہ ساری چیزیں جسٹس افتخار چودھری کے وقت میں، اور پھر ایک وزیر اعظم اسی چکر میں چلے بھی گئے. اب یہ کوز ہوتے رہے ہیں. اب آگے جا کر کے ان کوز کا راستہ روکنے کے لیے کہ یہ ضروری ہے کہ جی مقننہ اور عدلیہ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہو. جب ان میں روابط ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایک چیزیں. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے بعض اوقات ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، اس میں بعض لیجسلیشن جو ہے نا وہ کوئی جا کر کے سپریم کورٹ میں ادھر چیلنج کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے پھر امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے ادھر پارلیمنٹ میں، اور پھر وہ کہتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی. تو یہ اگر روابط زیادہ سٹرونگ ہوں گے تو اس قسم کے طور پہ جمہوریت جو چلے گی. تاج صاحب، ہم دوسرے ایشو کی جانب جائیں گے. بلدیاتی الیکشن بڑے آپ انوالو رہے سندھ کے جو بلدیاتی 8 اضلاع میں ہوئے. اب دوسرا 2 مرحلے باقی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور ابو 80%، تو وہاں سندھ میں جو اس کا اثر و رسوخ تھا وہ ابھی بھی قائم ہے؟ 80% سے زیادہ ہیں، کیونکہ کئی جگہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہمارے جو اضلاع کے بورڈ تھے وہ فیصلے نہیں کر پائے ٹکٹ، اور اس میں دونوں طرف کے کلیمز. اب میں یا ہمارے قائم علی شاہ صاحب وہ بالکل یونین کاؤنسل کے لیول پہ ورکرز میں جا کے تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو ٹکٹ ملے یا اس کو ملے. اس کے لیے ہمیں نیچے کی رائے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. اب اگر وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچے تو پھر اس میں دشواری ہوتی. تو اس میں بہت جگہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیٹوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی لڑ لیں اور آپ بھی لڑ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں بہت سی سیٹیں جو آزاد امیدوار ہیں، تو وہ آزاد نہیں ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی. ٹھیک ہے. ان کی میجورٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی؟ نہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے وہاں. اس کو جوڑیں تو پوری 85% ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ 85% اطمینان بخش نہیں ہے. 100 میں سے 85 بھی اطمینان بخش نہیں ہے. کیوں؟ جو جیسے ہم کر رہے تھے، ہر یونین کاؤنسل کا دیکھ رہے تھے، ہر یونین کمیٹی کا، ہر جگہ کا دیکھ رہے تھے، اور کوئی 3 دن لگائے ہم نے چیئرمین بلاول کی صدارت میں نوڈیرو کے اندر ان 8 ڈسٹرکٹس پہ. کوئی 92-93% ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور اب یہ 85 ہوا ہے، تو اس پہ کافی یہ پریشانی کا باعث ہے. لیکن یہ پہلے مرحلے میں وہ تمام اضلاع ہیں جہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. جی ہاں، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت تو پورے سندھ میں ہے. کچھ علاقوں کو کراچی حیدرآباد میں تو کہیں ریزسٹنس ہے. کراچی حیدرآباد میں ظاہر ہے کہ ایک اور جماعت بھی ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ، لیکن باقی تمام علاقوں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے، الیکشن ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں، اور میں ہارنے پہ اتنا پریشان نہیں ہوتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی سی پوری محنت کی یا نہیں کی. ٹھیک ہے. چیئرمین بلاول بیٹھے ہیں، سید قائم علی شاہ اپنی وزارت اعلیٰ کا کام جہاز میں بیٹھے کر رہے ہیں، یا رات کو بیٹھے اپنی فائلیں دیکھ رہے ہیں، دن بھر پورا اس میں لگا رہے ہیں. میں سارے سینٹ کا چھوڑ کے اور وہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب
محنت پوری کی جاتی ہے. صرف 8 ڈسٹرکٹس کے لیے ہم نے 3 دن نوڈیرو میں لگائے. اب اگر رزلٹ وہ نہیں آ رہا جتنا کہ جس کی کہ امید ہے تو پھر ذرا سا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور میں نے جن جن علاقوں میں کمزوری ہے تو ان سب کو بلایا, کراچی کو میں بلایا ہے ان سب کو کہ بھئی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. ہم اس مرحلے پہ بھی آئیں گے. سر پی ٹی آئی کی اگر جانب جائیں تو سندھ میں پی ٹی آئی کراچی میں بڑا زور و شور کیا گیا ایک خاص حلقے پہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ, لیکن ایم کیو ایم کو فتح ہوئی. لیکن پہلے جو مرحلے میں کہیں پی ٹی آئی نظر نہیں آئی سندھ میں. دیکھیں پہلے مرحلے میں جو بھی الیکشن وہ ہے وہ سکر, خیرپور, انٹیریئر سندھ کے ہوئے ہیں. وہاں پہ انٹیریئر سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ پریزنس کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب یا کے پی کے, مطلب اسلام آباد وغیرہ ان جگہوں میں, یا کراچی وغیرہ. اگر کراچی میں ہوں گے تو وہاں پی ٹی آئی کراچی میں ڈیفرنٹ ہوں گے. آپ دیکھیں گے ہم نے وہاں پہ 93% جو سیٹس ہیں ان پہ سب پہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں. پورے کراچی میں؟ پورے کراچی میں 93% اس میں کینڈیڈیٹس ہمارے کھڑے ہیں, اور رزلٹ بھی آپ کو ڈیفرنٹ انشاءاللہ نظر آئیں گے. سندھ میں ہم اس طرح سے پریزنس نہیں, جس کا ہمیں خود اپنی لیڈرشپ کو, ٹاپ لیڈرشپ کو, خان صاحب کو بھی 1-2 دفعہ کہا جا چکا ہے کہ جو آپ اس طرح سے سندھ کے دورے زیادہ کریں وہ کریں. سندھ میں ایک بے چینی ہے. پیپلز پارٹی بے شک اس وقت وہاں پہ ان کی وہ ہے, لیکن اس وقت دوسرے پارٹیز نے, جس میں پی ایم ایل این کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں, وہ جا کر کے اس طرح سے اپنے آپ کو موجودگی ظاہر نہیں کی ہے. ورنہ ہمیں امید ہے کہ جی بہت سارے لوگ آئیں کہ جی آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک سٹرونگ پریزنس شو کرتی اور تھوڑا سا کچھ عرصہ کیمپین چلاتی یا پارٹی کو وہ کرتی تو رزلٹ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ابھی تو لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا. پھر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا اگر سردار ہے, نواب ہے, وڈیرہ ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے, تو پھر ان کے ساتھ ایک دریا میں رہنا بھی ہے نا. تو کیوں سردار صاحب آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ نہیں, پالیسی یہ تھی کہ کارکنوں کو ٹکٹ دیے جائیں, اور دیے گئے. تو کوئی 2300-2400 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہی تھی, اور جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, تو ٹوٹل کوئی 4500 کے قریب ہو جائیں گی. تو اس میں 10-12 ہی ایسے تھے کہ جو عہدیداروں کے رشتہ دار تھے یا لیڈرز کے رشتہ دار تھے, باقی سب. اور یہ پالیسی بہت پہلے بنائی گئی کہ بھئی ہم کارکنوں کو آگے لائیں گے. ظاہر ہے کہ اس سطح پہ کارکنوں کو ہی آگے آنا چاہیے, اور کارکنوں کو آگے لانے کی وجہ سے ہمارا ایک ٹیمپو بنا, ایک پالیسی جس پہ کہ ڈسٹرکٹس نے عمل بڑا رک کے کیا, اور وہ جس پہ کہ مجھے بڑا اعتراض تھا کہ کیوں آخر اتنی وہ نہیں ہوتی, وہ یہ تھا کہ خواتین کو ٹکٹ دیے جائیں جنرل سیٹوں کے اوپر, اور مائنورٹیز کو دیے جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ طبقات جو ہیں یہ بھی جنرل سیٹوں کے اوپر آئیں. اور اس طریقے سے, اور ہوتا یہی ہے کہ خواتین کو جب آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو کمپین ہماری جو انتخابی مہم ہے. لیکن ایک مسئلہ بھی مندوخیل صاحب نے اٹھایا کہ وہاں لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ, کہ بس پیپلز پارٹی. اب دیکھیں نا, یہ میں نے بہت دیکھا. میں یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کے مخالف پارٹیوں کو بھی بناؤں. مندوخیل صاحب حکم کریں گے تو میں ان کی پارٹی کو بھی بنا دوں گا. اس میں گزارش یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آپ جب بھی اس ملک کی تاریخ اٹھا لیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کے ہی لوگ زیادہ آتے ہیں. اب آپ پنجاب کے مشرف دور کا وہ لے لیں, پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی, تو یہی نون لیگ اس وقت بھی پریزنٹ تھی. اس وقت انہوں نے کتنے بلدیاتی سیٹیں دی؟ کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہاں تو 42% جیتے آپ. تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے نون کی حکومت پنجاب میں کر رہی ہے. سندھ میں تو نون کی نہیں ہے نا سر. میں آپ کو بتاؤں, میں 2 دن پہلے کراچی میں تھا, اور وہاں پہ میں نے منگوپیر میں تقریباً 7-8 یوسیز میں نے وزٹ کیا اور 5-6 دفتروں کا افتتاح کیا. وہاں پہ آ کے کینڈیڈیٹس ایک ہی شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں پولیس والے تنگ کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹس کو ایس ایچ او وغیرہ تنگ کر رہے ہیں. یہ ایک تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تنگ کر رہے ہیں کہ جی وڈرا کرو, وہاں پہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کیا جو حکومتی مشینری ہے یا حکومتی ادارے ہیں کہ وہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو ودرا پہ انسسٹ کر رہے ہیں, یا بہت زیادہ ہرڈلز ان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. تاج حیدر صاحب, میں اس پہ آپ کا جواب لوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.